دوستو، میں اپنے اس چینل میں اکثر ایمان افروز واقعات بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کا جو ایمان افروز واقعہ ہے وہ دراصل درود شریف کی عظیم الشان برکات پر مشتمل ہے۔ یعنی درود شریف جو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر انتہائی زیادہ برکتیں رکھتا ہے۔ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، تو خیر و برکت کے لیے، رحمتوں کے لیے، تو دوسری طرف جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اس کو رحمت اور برکت کا اس کو بھی حصہ دیتا ہے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ایک عرصہ پہلے کا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک آدمی نے جو غریب تھا، مالی حالت درمیانی تھی، تو اس نے کسی امیر آدمی سے 3000 اشرفیاں ادھار لیں اور ساتھ ایک مہلت مقرر کر دی کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو قسمت کی بات کہ وہ مہلت پوری ہو گئی، لیکن وہ بیچارہ غریب اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ وہ 3000 اشرفیاں واپس کرتا، تو حالات نے اجازت نہ دی۔ تو جب مہلت پوری ہوئی تو امیر آدمی نے اسے مجبور کیا کہ وہ قرض واپس کرو۔ جب دیکھا کہ غریب آدمی قرض واپس نہیں کر رہا تو امیر آدمی نے جو قاضی تھا شہر کا، اس کی عدالت میں غریب آدمی کے خلاف کیس کر دیا۔ تو کیس چلا، تو کیس میں اس قاضی نے اس غریب آدمی کو 1 مہینے کی مہلت دی۔ اب جب گھر آیا وہ غریب آدمی تو اب پریشان تھا کہ کیا کروں، اگر میں 1 مہینے تک وہ قرض ادا نہیں کرتا تو لازمی بات کہ سزا ہو جائے گی۔ تو اس کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ ظاہر ہے کہ انسان کا پھر آخری سہارا دعا ہی ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے رات کو نماز عشاء کے بعد یہ سوچا کہ میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، اور 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے اس کے بعد کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ خدا کرے میرا یہ کوئی سامان ہو جائے، ورنہ ظاہری طور پہ تو کوئی حالت ایسی نہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجبور تھا۔ اس نے وہ شروع کر دیا روزانہ 2 نفل پڑھنے، اور پھر اس کے بعد 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور پھر سو جاتا رہا۔ وہ کرتے کراتے جب مہینہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا تو کوئی 27-28 تاریخ کا ہوگا، تو جب یہ اپنی روز کی جو روٹین تھی، طریق تھا، اس کے مطابق نفل پڑھ کے درود شریف 300 دفعہ پڑھ کے سو گیا، تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس سے فرمایا کہ تم کل شہر کے والی کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور تم مجھے 3000 اشرفیاں دو۔ اس غریب آدمی نے کہا حضور ٹھیک ہے،
تو اگلے دن جب وہ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میں اگر اس کے پاس جاؤں گا والی کے پاس تو اس نے کہنا ہے اس طرح تو لوگ بہانے کر کے آ جاتے ہیں، تو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ میری بات تو مانے گا نہیں۔ تو یہ سوچ سوچ کر سارا دن اس کا گزر گیا بے چینی میں، پریشانی میں کہ میں کیا کروں۔ رات کو پھر اس نے اسی طرح ہی 2 نفل پڑھے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد درود شریف 300 مرتبہ پڑھا اور پھر سو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہر کے والی کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تو یہ 3000 اشرفیاں مجھے دو۔ اس نے پھر عرض کی حضور ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو پھر یہی حالت اس پہ طاری ہو گئی کہ میں جاؤں گا تو اسے کیا کہوں گا۔ اس نے یقین نہیں کرنا، تو میرے پاس ثبوت کو نہیں کوئی ایسا کہ میں اسے کہوں۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ اب تیسری رات آ گئی۔ حسب طریق اس نے 2 نفل پڑھے، رات کو درود شریف 300 مرتبہ پڑھا، پھر سو گیا۔ تیسری رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم والی کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری بات پہ وہ کیسے یقین کرے گا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اس کے پاس اور اگر وہ کوئی ثبوت مانگے تو اسے کہنا کہ وہ جو تم رات کو سونے سے پہلے 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، وہ درود شریف میرے تک پہنچ رہا ہے اور جس کا کسی اور کو پتہ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں جاؤں گا۔ اگلے دن چنانچہ وہ شہر کے والی کے پاس گیا۔ شہر کے والی کو کہا کہ عرض کی کہ اس طرح مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے، تو مجھے آپ دیں۔ اس نے کہا اس طرح تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی ثبوت میں کیسے مان جاؤں کہ تو واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ تو اس پر اس نے کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ ثبوت مانگے تو اسے کہنا کہ وہ درود شریف جو تم رات کو سونے سے پہلے 500 مرتبہ پڑھتے ہو اور جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں، تو وہ میرے تک پہنچ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو امیر اتنا خوش ہوا کہ میرا درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اس نے کہا یہ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ درود شریف جس کا میں نے آج تک کسی کے آگے ذکر نہیں کیا، یہ تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ تو پھر اس نے فوراً اس کو 3000 اشرفیاں دیں۔ چنانچہ جب اگلے دن قاضی کے پاس تاریخ تھی تو اب وہ شہر کا والی بھی وہاں پہنچ گیا، وہ امیر آدمی بھی پہنچا ہوا تھا۔ تو قاضی کی عدالت میں اب عدالت لگی، تو قاضی اب فیصلہ سنانے لگا۔ تو قاضی نے کہا اس طرح ادا کرو ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ تو اس غریب آدمی نے فوراً وہ 3000 اشرفیاں نکال کے قاضی کے سامنے رکھ دیں۔ اب قاضی کو بھی اس غریب کی حالت کا پتہ تھا، ظاہر ہے کہ حالات کو جانتے تھے، تو قاضی نے کہا یہ کہاں سے لیے ہیں، یہ کیا، تو کیسے انتظام کیا ہے؟ تو اس نے وہ واقعہ سنا دیا۔ تو اس پر
قاضی نے فوراً یہ کہا یہ اشرفیاں 3000 جو ہیں یہ تم اپنے پاس رکھو، اور اپنے پاس سے اس نے 3000 اشرفیاں اس آدمی کو دیں، اس غریب کو دیں کہ یہ لو، یہ میری طرف سے تم اس امیر آدمی کو دینا، یہ اعزاز میں لینا چاہتا ہوں، میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتا۔ جب امیر آدمی نے یہ دیکھا کہ یہ کیا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ اعزاز میں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ اشرفیاں میں معاف کرتا ہوں۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ شہر کا جو والی تھا اس نے دیکھا کہ یہ اعزاز تو قاضی لے کے جا رہا ہے یا امیر آدمی لے کے جا رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں، یہ اعزاز میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، تو یہ اشرفیاں میری طرف سے تمہارے لیے مطلب تحفہ ہے، تو یہ تم نے ان کو دینی ہے۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف اس امیر آدمی نے وہ معاف کر دی، دوسری طرف قاضی نے اس کو اپنی طرف سے 3000 اشرفیاں دے دیں، اور تیسری طرف شہر کے والی نے وہ 3000 اشرفیاں دے دی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسا انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس غریب آدمی کے لیے کیسا سامان کیا کہ اس کا قرض بھی اتر گیا اور اس کے پاس 6000 اشرفیاں بھی آ گئیں۔ تو یہ ہے کہ درود شریف کا جو تاکید کی گئی ہے، جو بتلایا گیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اس انسان کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو اس درود شریف کی برکت کا ہی نتیجہ ہے کہ اگر انسان جب دعا کرنے لگے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور درود شریف پڑھے، تو اس کے بعد خلوص دل سے یا اضطراری حالت میں جو انسان دعا کرتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تم دعا کرنے لگو تو خدا تعالیٰ کی تسبیح اور درود شریف پڑھا کرو، تو یہ قبولیت دعا کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو دوسرا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کے متعلق کچھ اور بھی فرمایا کہ درود شریف جو ہے وہ سواریاں ہیں، تو تم وہ سواریاں میرے تک پہنچتی ہیں تو تم ان سواریوں پر اپنی دعاؤں کو سوار کیا کرو، یعنی درود شریف کے ساتھ جب دعا کرو گے تو اس میں زیادہ قبولیت کا اثر پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔